الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 129 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 28 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام جو عورتوں سے متعلق ہیں، عورتوں کے حقوق سے متعلق، کہ ان کے کیا حقوق ہیں اسلام میں، اور جو زمانہ جاہلیت میں ان پر ظلم ہوتا تھا اس ظلم کا تذکرہ فرمایا اور اس سے بچنے کا مسلمانوں کو حکم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، خواہ وہ دائمی طور پر ہو یا عارضی طور پر، ان سب کا تذکرہ فرمایا۔ آج کی جو مجلس ہے اور اس میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے جن کا ذکر ابھی نہیں آیا۔ پچھلی آیتوں میں جن عورتوں کے حرام ہونے کے متعلق جو احکامات آئے ہیں، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا حکم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن جو آیت کا پہلا حصہ ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے یہ پچھلی آیت سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس کا مضمون وہی ہے جو پچھلی آیت کا ہے۔ آیت کا فرق ہے ضرور، لیکن معنی وہی ہے۔ معنی یہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، کوئی عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہو تو اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بیک وقت ایک عورت صرف ایک ہی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، دوسرے مردوں سے نکاح کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت صرف مردوں کو ہے کہ وہ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، عورتیں بیک وقت صرف ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کئی شوہروں سے نکاح کر سکتی تھی، یہ اسلام کے آنے سے پہلے کا تصور تھا۔ اسی کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اگر کسی کی بیوی کسی کی بیوی ہو، وہ دوسرے سے نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ شوہر اس کو طلاق نہ دے اور ساتھ میں عدت بھی مکمل نہ ہو جائے۔ اگر عدت کے دوران کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، نکاح بالکل منعقد ہی نہیں ہوگا، نکاح فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو دوران عدت اسے نکاح کا پیغام بھی کھلے لفظوں میں نہیں بھیجنا، نکاح کا پیغام کھلے لفظوں میں نہیں بھیجنا۔ جب عدت مکمل ہوگی تب پیغام نکاح بھیجا جائے گا، ہاں کنایتاً کسی ایسے لفظ سے جس سے یہ شبہ نہ ہو کہ یہ براہ راست مجھ سے نکاح کرنے کی امید رکھتا ہے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کنایتاً کہہ سکتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ والمحصنات من النساء، اور
عورتوں میں سے وہ عورتیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، ان سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، الا یہ کہ تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہوں، یعنی سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں یا کسی اور کی ملکیت میں آ جائے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی اس وقت اسلام کی اور کفر کی، تو کفر دارالکفر سے جو عورتیں دارالحرب سے قید کر کے یا غلام جو قید کر کے لائے جاتے تھے وہ غلام اور باندی بنا لیے جاتے تھے، تو جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھتے تھے یا بعد میں جو خلفائے راشدین ہوئے وہ جو مناسب سمجھتے تھے، جن کو چاہتے تھے باندیاں یا غلام ہبہ کر دیتے تھے، مجاہدین کو تقسیم کر دیتے تھے۔ تو جن کو یہ غلام اور باندی تقسیم میں ملے ہیں وہ ان کے مالک ہیں۔ اب اگر چونکہ ظاہر ہے کہ جو عورتیں قید ہو کر کے آئی ہیں وہ اپنے ملک میں کسی نہ کسی کی بیوی رہی ہوگی، لیکن اہل اسلام نے اسے قید کر کے دارالاسلام میں لے آئے، تو ان کے اس دارالکفر سے دارالاسلام میں آ جانے کی وجہ سے اب جو دارالکفر میں ان کا شوہر ہے اس سے نکاح ختم ہو گیا۔ دارالکفر میں جو جن عورتوں کا شوہروں سے نکاح تھا ان کا نکاح کیا ہو گیا؟ اب ختم ہو گیا۔ اب ان عورتوں سے استبراء کے بعد، یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد، یعنی حیض بھی اس کو دیکھنا ہوگا کہ حیض سے اس کو حیض آتا بھی ہے کہ نہیں، کہیں دوسری اپنے شوہروں سے یہ امید سے تو نہیں ہے، اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ تو حیض گزر جانے کے بعد اب جو ہے جو اس باندی کے مالک ہوں گے وہ ان سے صحبت کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا کوئی شخص اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں یا کتابیہ ہوں۔ کتابیہ کا مطلب ہے کہ جو یہود و نصارہ کے دین میں سے کسی ایک دین پر پابند ہو، تو اسی کو فرمایا الا ما ملکت ایمانکم۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی کہ ایک آزاد انسان غلام کیسے بن جاتا ہے، ایک آزاد عورت باندی کیسے بن جاتی ہے، اور شریعت غلام اور باندی کیسے بناتی ہے؟ نہیں بنانا چاہیے، یعنی یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ کفار تو اس طرح کے اعتراضات کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں تو اسلام کے ہر عمل پر اعتراض ہے، اور غلام و باندی بنائے جانے کو لے کر کے تو اور بھی زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کافر کی عورتوں کو باندی بنا لیں گے اور ہمارے مردوں کو غلام بنا لیں گے۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ کیوں درست نہیں ہے، یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اندازہ کیجئے کہ جب یہ دونوں یعنی اسلامی ملک والے اور دشمن ملک جب آپس میں جنگ میں شریک ہوں گے تو ظاہر ہے دونوں میں سے کسی ایک کو فتح ملے گی۔ جو قوم فتح یاب ہوگی وہ جس پر قبضہ کر سکتے ہوں گے وہ قبضہ کر کے لے آئیں گے، مال ہو، وہاں مرد ہوں، عورتیں ہوں، قبضہ کر کے وہ اپنے ملک میں لے آئیں گے۔ اب جب وہ اپنے ملک لائیں گے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے جن کو یہ لوگ قید کر کے لائیں؟ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر جنگ ہوئی ہے تو اگر ان میں سے کوئی ایک شخص پہلے جیتا ہو اور اس نے ان کافروں کے لوگوں کو غلام بنایا ہو تو یہ غلام اور باندی بدل لیے جائیں کہ تم اتنے غلام آزاد کرو، ہم اتنے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جتنے لوگ تمہارے پاس قیدی ہیں ہم
تم انہیں آزاد کر دو، ہمارے پاس جتنے تمہارے لوگ قیدی ہیں ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے غلام اور باندی کو ظلم کا نشانہ بنا کر کے ہلاک کر دیں، قتل کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت صحیح نہیں ہے کہ بے قصوروں کو مارا جائے، تو یہ صورت تو صحیح نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دشمن کے جو قیدی ہیں، قیدیوں کے تبادلے پر اگر یہ دشمن راضی نہ ہو کہ ہمارے جو قیدی تمہارے پاس ہیں تم انہیں چھوڑ دو، اور ہمارے پاس جو تمہارے قیدی ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اگر یہ لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں تو اب کیا کریں گے؟ دو شکل تو ہو گئی ہے۔ اگر راضی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کا یہی راستہ ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے غلام سے، تو کیا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ اس سے کام نہیں لیا جائے گا، اس سے کام لیا جائے گا، اس کے وہ مالک بن جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے یہ طریقہ اپنایا ہے، بلکہ اسلام سے پہلے جو دوسرے مذاہب تھے، ایران اور روم اور ایران میں جن کی بادشاہتیں تھیں، وہ لوگ بھی لوگوں کو غلام بنایا کرتے تھے، باندیاں بھی بنایا کرتے تھے۔ تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، غلام اور باندی کا تصور تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام نے بلکہ ان کو باندی اور غلام بنا کر کے ان کے حقوق میں جو ان کو حقوق نہیں ملا کرتے تھے پچھلی قوموں میں، وہ اسلامی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق انہیں دیے کہ بے حد ان پر ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ جتنی طاقت ہو اس سے زیادہ ان سے کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ لیکن پہلے تو طرح طرح کی مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں انہیں دی جاتی تھیں۔ یہ تو غلاموں کا حال تھا، آزاد عورتوں کے ساتھ بھی ان کا یہی حال تھا کہ انہیں بھی ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اسلام نے تو انہیں انسانی حقوق دیے ہیں غلام بنا کر کے، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی اس میں بھی انہیں اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو عورتیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ ان سے تمہارا نکاح کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ملکیت کی وجہ سے جائز ہے۔ فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ جو احکام اب تک بیان ہوئے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جو احکام آئے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے احکام ہیں جو اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ان پر عمل ہی کرنا ہو۔ بظاہر تمہیں اس میں فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہ تمہاری مصلحت کے مطابق ہے جو اللہ نے فیصلہ فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالی انسان کی مصلحتوں اور اس کی ضرورتوں سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، تمہارے لیے ان مذکورہ عورتوں کے علاوہ تمام کی تمام عورتیں حلال ہیں۔ ان مذکورہ عورتوں جن کی حرمت کا گزشتہ آیت میں تذکرہ ہوا، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ خالہ سے نکاح کرنا حرام، لیکن اگر خالہ زاد ہو، خالہ کی بیٹی ہو، اس سے نکاح کرنا حلال ہے۔ پھوپھی سے نکاح کرنا جائز نہیں، پھوپھی زاد ہو اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، خالہ زاد ہو، چچا زاد ہو، ماموں زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کتاب میں، یہ آج کے دور کے اعتبار سے تو بہت ناممکن ہے، ماموں اور چچا کی بیوی، کہ اگر ماموں نے بیوی کو طلاق دے دی ہو تو بھانجا اس بیوی سے جس کو ماموں نے طلاق دی ہے نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حرام نہیں ہے بھانجے کے اوپر۔ اس لیے جو ممانی ہوا کرتی ہیں ان کو پردہ کرنا اپنے بھانجوں سے، شوہر کے بھانجوں سے ضروری ہے۔ لیکن فرمایا کہ بشرطے کہ کوئی اور رشتہ اور سبب حرمت کا موجود نہ ہو، یعنی ان سے نکاح کرنے میں دوسری اور کوئی چیز کہیں ایسا نہ ہو کہ
خالہ زاد بہن تو ضرور ہے، لیکن دودھ پینے کا رشتہ شامل ہو گیا، تو اب خالہ زاد بہن سے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی اور بھی کوئی وجہ اگر پائی گئی تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو ان سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ فرمایا ان تبتغوا باموالکم، کہ تم انہیں تلاش کرو اپنے مالوں سے، یعنی جن عورتوں سے تم نکاح کرو تو نکاح کرنے میں انہیں مال بھی دو۔ اسی کو مال کو کیا کہا؟ مہر، کہ ان کا مہر ادا کرو۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہر یہ بہرحال لازم ہے، اگرچہ آپس میں طے نہ ہوا ہو لیکن پھر بھی مہر واجب ہے اور لازم ہے۔ محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد بیان فرمایا کہ نکاح سے یہ جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے تم نکاح کرو گے مال دے کر کے، تو تمہارے نکاح کا مقصد یہ ہو کہ تم پاک دامن بننا چاہو، پاک دامنی اختیار کرو۔ غیر مسافحین، مستی نکالنا مقصود نہ ہو، شہوت مقصود نہ ہو، یعنی نکاح کرنے کا جو مقصد ہے وہ پاک دامن ہونا ہے اور نسل کی افزائش کرنا ہے، اولاد کی ترقی کرنا ہے، اولاد کو وجود میں لانا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوائے شہوت کے تمہارا ان سے نکاح کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے غیر مسافحین یعنی تمہارے مستی اڑانا مقصود نہ ہو، یہ کہہ کر کے بتایا کہ زنا بالکل حرام، اگرچہ اس میں پیسے خرچ ہوتے ہوں پھر بھی زنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح متع کہتے ہیں، آپ نے متع تو سنا ہوگا، نکاح متع ہوتا ہے، ایک نکاح موقت ہوتا ہے۔ نکاح متع کو شیعہ جو ہے یہ جائز قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو ثواب کی چیز سمجھتے ہیں۔ نکاح متع یہ ہے کہ ایک مخصوص وقت کے لیے کسی سے نکاح کر لیا جائے، مخصوص وقت کے لیے کسی سے نکاح کر لیا جائے، تو اس طرح کے نکاح کی بالکل شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے مقصود پاک دامنی نہیں ہے، اس سے مقصود صرف مستی ہے، شہوت پوری کرنا ہے۔ اس لیے نہ زنا کی اجازت ہوگی اور نہ متع کی اجازت ہوگی اور نہ نکاح موقت کے ایک وقت کے لیے ہم نکاح کریں، مثال کے طور پر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نکاح ایک لامحدود وقت کے لیے ہوتا ہے جس کی تحدید ہمیں معلوم نہیں، موت بھی ہو سکتی ہے اور پہلے بھی کسی اور صورت سے۔ نکاح موقت اور نکاح متع کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تو یہ لوگ اس کو اتنے ثواب کی چیز سمجھتے ہیں کہ نکاح متع کے نتیجے میں اگر کسی کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو اپنا امام بناتے ہیں، اس کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، اپنا پیشوا اس کو مانتے ہیں، اتنے بڑے ثواب کی چیز وہ سمجھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، ضعیف روایتیں ہیں، کہ ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت تھی، ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں خیبر کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کو منع کر دیا کہ اب نکاح متع قیامت تک کے لیے حرام ہے، اب اس کے جواز کی کوئی شکل باقی نہیں ہے۔ تو اسی کو فرمایا محسنین، نکاح سے تمہارا مقصود پاک دامن ہونا ہو، غیر مسافحین، نہ کہ شہوت پوری کرنا۔ فرمایا فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، فرمایا کہ تم ان بیویوں سے جس سے نفع اٹھاؤ، ان بیویوں سے جس سے تم نفع اٹھاؤ ان کو ان کا طے شدہ مہر دے دو، بغیر مہر کے تم اس سے استمتاع نہ کرو، فائدہ نہ اٹھاؤ۔ شریعت نے مہر مقرر اس لیے کیا کہ ہر کس و ناکس عورتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اگر اس کی اہلیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اس کے خرچے اٹھا سکتا ہو
اس کے مہر کو ادا کر سکتا ہو، ایسا شخص نکاح کرے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھانا چاہو ان کو ان کا طے شدہ مہر دے دو، یہ ضروری ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ایک آسانی دے دی، فرمایا تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں اس بات پر کہ تم دونوں راضی ہو جاؤ طے شدہ مہر پر، یعنی اگر آپس میں میاں بیوی جو مہر مقرر ہوا تھا اس میں کمی زیادتی پر راضی ہو جائیں کہ مہر کم کر دیا جائے یا مہر زیادہ کر دیا جائے، اس پر دونوں میاں بیوی راضی ہو جائیں تو اس کی اجازت ہے کہ اگر بیوی یہ کہے کہ آپ نے اتنے مہر مقرر کیے تھے اس میں سے 10,000 مثال کے طور پر معاف ہے، تو یہ معافی کی اجازت ہے۔ یا یہ کہ مطالبہ کرتی ہو کہ نکاح میں جو مہر آپ نے مقرر کیا ہے یہ مہر کم ہے، اس میں اضافہ کرنا چاہیے، تو یہ اس اضافے پر اگر شوہر راضی ہو جاتا ہے تو اضافے کے لینے کی بھی اجازت ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالی علم والے اور حکمت والے ہیں، تمام احکام کو اور لوگوں کے تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں، اور حکم دینے میں حکیم بھی ہیں کہ کس اعتبار سے کیا حکم دینا چاہیے، وہ اللہ تعالی اس کی صفت رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں ان عورتوں سے نکاح کی اجازت تھی جو عورتیں آزاد ہیں، جو عورتیں آزاد ہیں، آزاد کا مطلب وہ باندھی نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے نکاح کی اجازت کا بیان فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ باندی سے نکاح کیسے ہوگا؟ جو مالک ہوگا وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، جو باندی کا مالک ہوگا وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن نکاح نہیں کر سکتا۔ نکاح اگر اس سے کرنا ہو تو اسے آزاد کرنا پڑے گا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا پھر اس سے نکاح کی اجازت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ ان باندیوں سے نکاح کرے جو دوسروں کی ملکیت میں ہے۔ کوئی شخص مالک ہے اور یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی باندی سے نکاح کر لے تو اس کی اجازت ہے۔ باندی سے نکاح کی اجازت اس طور پر ہے کہ وہ باندی اس کی باندی ہی رہے گی، خدمت اس کی کرے گی، خدمت کے علاوہ اور کچھ نہیں، صرف خدمت، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ کسی سے نکاح کرا دیتا ہے اپنی باندی کا تو مالک وہی رہے گا۔ تو جن لوگوں کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کر لے تو اس کو اس بات کی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ وہ باندیوں سے نکاح کر لے۔ باندیوں سے نکاح کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ آزاد عورت سے نکاح کرے تو اس کی طاقت نہیں، اور باندی سے نکاح کرے اس کی طاقت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باندی کا جو مہر ہوگا وہ آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہوگا، آدھا مہر ہوگا۔ اگر کسی کا 10,000 مہر ہے مثال کے طور پر اور وہ غلام ہے، باندی ہے، تو اس کا جو مہر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ 5,000۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو 5,000 کی اس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو۔ اور رہا مسئلہ کہ اس کو گھر میں رکھے گا، خرچ اس کے اٹھائے گا، تو اخراجات کے لیے جو آزاد عورتیں ہوتی ہیں اس سے کم تر اس کے اخراجات ہیں، اس طور پر کہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جس آقا کے پاس یہ باندی رہ چکی ہے وہ بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ تو اس کو رکھتا نہیں ہوگا، رہن سہن میں بیوی والا درجہ تو اس کو دیتا نہیں ہوگا، تو اس کی عادت پہلے سے ہے کہ یہ کم چیزوں پر گزارا کر لے گی، تو رہن سہن کا معاملہ بھی آزاد عورت کے مقابلے میں کم تر ہوگا، اس لیے اس کو
ایسے شخص کو اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اسی کو فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو شخص تم میں سے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ ان عورتوں، ان مومن باندیوں سے نکاح کر لے جن کے تم مالک ہو۔ تم مالک ہو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا مالک ہو، تمہارا کوئی بھائی مالک ہو اور تم اس سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکو۔ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتے ہیں، اور فرمایا بعضکم من بعض، تم ایک ہی تو ہو۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ باندی سے نکاح کرنے میں کوئی آر محسوس ہو کہ باندی سے کیسے نکاح کریں گے، آر تو ہوگی نا، شرم تو آئے گی کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں اس طرح کی بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک ہی ہو، ایک ہی آدم کی اولاد ہو، وہ بھی باندی ہونے کی وجہ سے وہ بھی آدم کی اولاد ہے، تم آزاد ہو تو بھی آدم ہی کی اولاد ہو۔ رہ گیا کہ وجہ فضیلت، کہ تمہارا درجہ بڑھا ہوا ہے اور باندی کا درجہ کم ہے، اگر یہ سوچ ہے تو سن لو کہ واللہ اعلم بایمانکم، تمہارے ایمان کو تو اللہ جانتے ہیں۔ کس کا ایمان بڑھا ہوا ہے؟ باندی کا ایمان تم سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، باندی کا بھی تو ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، صرف مرد ہی کا ایمان مضبوط ہو ایسا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کو اللہ بہتر جانتے ہیں، وجہ فضیلت کا تمہیں علم نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہمیں شرف اور فضیلت حاصل ہو، اس لیے تم ان سے نکاح کرو۔ اگر تمہاری حالت ایسی ہے کہ تم آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندیوں سے نکاح کرو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، چنانچہ تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، جو ان باندیوں کے مالک ہوں گے ان کی اجازت سے تم ان سے نکاح کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلے طریقے سے ان کا مہر دے دو۔ یہ بھی جو باندی ہوگی اس کا بھی مہر دینا ہوگا، لیکن مہر کا مالک ہوگا جو اس عورت کا مالک ہے، یعنی اس کا آقا، باندی کا جو آقا ہوگا وہ اس مہر کا مالک ہوگا، اس لیے کہ باندی اس کی ملکیت ہے۔ آگے فرمایا محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہاں کی بحث چڑھ گئی ہے، باندیوں کا تو ابھی تصور ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیتیں قرآن کی ہیں، تو ہمیں جہاں ان چیزوں کو سننا ضروری ہے جو ہمارے فائدے کی ہیں، ان چیزوں کو بھی سننا ضروری ہے جو ہمارے لیے ابھی بظاہر فائدہ مند نہیں ہے۔ ثواب تو اتنا ہی جتنا ان احکام کا ہے جن کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ان احکام کا بھی وہی ثواب ہے جن پر ابھی فی الحال عمل نہیں ہو رہا۔ تو چستی وہی برقرار رکھیے جو آپ کے فائدے کی ہے۔ تو فرمایا کہ محصنات، یہ جو عورتیں ہیں باندی، یہ باندیاں کیسی ہونی چاہیے؟ پاک دامن۔ ایسی عورتوں سے، ایسی باندیوں سے نکاح کرو جو پاک دامن بھی ہوں۔ غیر مصافحات، علانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والی نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ خفیہ دوستی رکھنے والی ہو، بالکل پاک دامن ہونی چاہیے، انہی سے نکاح کرنا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اب یہاں جو فرمایا کہ علانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، خفیہ دوستی رکھنے والی نہ ہو، یہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان سے بھی گناہ کا صدور ہو جائے۔ جس طرح آزاد عورت اور مرد سے گناہ ہو جاتا ہے، غلام اور باندی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔
تو اس کی بھی کوئی سزا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے کیا احکامات ہیں؟ فرمایا کہ چنانچہ اگر یہ لوگ شادی شدہ ہو جائیں، اگر ان یعنی باندیوں سے نکاح کر لو یا غلام کسی سے نکاح کر لے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور یہ باندی کوئی نازیبہ حرکت بے حیائی والا کام کر لے، یعنی زنا کا اس سے صدور ہو جائے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو سزا آزاد عورت کی ہے اس کی آدھی سزا اس باندی کو ملے گی، آدھی سزا اس باندی کو ملے گی، چونکہ مہر بھی اس کو کتنا مل رہا ہے؟ آدھا مل رہا ہے، اور رہن سہن بھی آزاد عورتوں والا نہیں ہے، تو سزا بھی کتنی ملے گی؟ آدھی ہی ملے گی۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ان سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے تو جو شادی شدہ غیر شادی شدہ مرد عورت کی جو سزا ہے 100 کوڑے، وہ اس کو کتنے پڑیں گے؟ 50 کوڑے۔ لیکن شادی شدہ مرد عورت کی جو سزا ہے سنسار کرنا، پتھر سے مار کر کے ختم کر دینا، تو ان غلام اور باندی کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، ان کو 50 ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ رجم میں تخفیف نہیں ہو سکتی نا، سنسار آدھا کیسے کریں گے؟ تو وہاں معاف ہو گیا۔ تو ایسا نہیں کہ معاف ہو گیا تو گناہ ہو رہا ہو، بلکہ شریعت نے ایک ضابطہ کیا بیان کیا کہ اگر ایک بار زنا کرے 50 کوڑے، پھر زنا کرے پھر 50 کوڑے، اگر اس طرح کی عادت ہو جائے تو اس کو بیچ دے، کہیں دوسرے کے حوالے کر۔ اب ظاہر ہے بیچنے میں تو نقصان باندی کا ہے نا، کہ یہ جو مالک تھا اس کا برتاؤ کچھ اور تھا، ٹھیک تھا، کہ جس کی ملکیت میں اب دوسری مرتبہ کسی کی ملکیت میں وہ جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے مختلف مزاج کا ہوگا، تو اس کو بیچنے کا حکم دیا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ باندی سے نکاح کی جو اجازت تمہیں دی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی میں پڑنے کا ان کو اندیشہ ہو۔ جو شخص برائی میں پڑنے کا اندیشہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ باندی سے نکاح کر لے۔ آزاد سے تو نکاح کر نہیں سکتا ہے، طاقت اتنی نہیں ہے، اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اس کو اندیشہ ہے، تو باندی سے نکاح کر لے۔ لیکن فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کر لو تو یہ بہتر ہے، یعنی نکاح آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہو تو باندی سے بھی نہ کرو، یہ صبر ہے، باندی سے نکاح مت کرو، یہ بھی کہہ دیا۔ کیوں؟ باندی سے نکاح کرنے میں نقصان یہ ہے کہ نکاح کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی غلام ہوگی، اس عورت کا جو مالک ہے یہ بچے بھی اس کے غلام ہو جائیں، تو اپنے بچوں کو کیوں غلام بناؤ؟ اس لیے ان سے نکاح ہی نہ کرو۔ لیکن اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر نکاح کرو، اس کی اجازت دی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔